رکھو کہ جب تک ہزارےوال زندہ ہیں کوئی ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. جس طرح آپ نے 2018 میں بورڈ کی خود مختاری کے اوپر حملہ کیا تھا، تمام ہزارےوال اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو منہ کی کھانی پڑی. میں حیران ہوں اس صوبائی حکومت پر، میں اس طریقے بے انصاف کے اوپر حیران ہوں. یہ انصاف کے تقاضے ہیں کہ 1990 کے بعد یا جب اس بورڈ کا اور دوسرے 6 صوبے کے اندر نئے بورڈ قائم کیے گئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1990 کے بعد آبادی کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ اگر کم ہوئی ہے تو ضرور آپ یہ 6 بورڈ ختم کر دیں. اگر آبادی بڑھی ہے تو پھر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن کے 7 اضلاع کے لیے ہر ضلع میں بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے. آج آپ ہمارے 2.5 سے 3 لاکھ طلباء اور طالبات جو اس بورڈ سے منسلک ہیں، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بچے اور بالخصوص بچیاں کس طرح پشاور جائیں گی؟ ان کے لیے ناممکن ہے. اور میرے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں دوسرے ممبران اسمبلی صاحبان جو ہیں، میں ان سے بھی توقع رکھتا ہوں. بالخصوص میں اسپیکر صاحب سے توقع رکھتا ہوں کہ جاگو. اگر آپ نہ جاگے، خدا کی قسم ہزارےوال آپ سے انتقام لیں گے آئندہ الیکشن میں. یا کچھ ہمیں دے نہیں سکتے ہو. اگر ہم ہر ضلع میں بورڈ کا قیام عمل میں نہیں لا سکتے تو پھر تمہارا باپ بھی اس بورڈ کو ختم نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھو. تحریک انصاف والوں یاد رکھو. اگر میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو اس ادارے میں آپ کے پاس سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تحریک انصاف کے پاس ہیں. یہ تمہاری ذاتی ملکیت نہیں تھی، اس عوام نے آپ کو دی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں آواز میں اٹھاؤں گا اسمبلی کے فلور پر، اور جس نے میرا ساتھ دیا ہزارےوال ممبر نے، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ہزارے کے عوام کے حقوق کا درد رکھتا ہے. اور جس نے ساتھ نہ دیا تو اسمبلی کی کارروائی ویب سائٹ پہ آتی ہے. اسمبلی کے ویب سائٹ پہ ہر کوئی ہزارےوال دیکھے. جو ساتھ نہیں دے گا، ہزارے کے عوام آئندہ الیکشن میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ہمیں اس لیے لوگوں نے اسمبلیوں میں بھیجا. ان کا کام نہیں ہے روڈوں پہ احتجاج کرنا، یہ تو ان کی مہربانی ہے، ہزارےوال لوگوں کی مہربانی ہے، تنظیموں کی مہربانی ہے، ملازمین کی مہربانی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ ہمارا حق تھا اور ہمارا حق ہے. ہم اپنے حق کے اوپر ڈٹیں گے انشاءاللہ. ان کی بدقسمتی ہے ان بیچاروں کی کہ سوچتے بعد میں فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں تحریک انصاف پر، اور پھر انہیں پچھتانا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. انشاءاللہ اس فیصلے کے اوپر بھی آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی انشاءاللہ. جو ہمارے ہزارےوال افسران اس کمیٹی میں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں تو اس کمیٹی میں بیٹھیں. جو بورڈ کو ختم کرنے کے لیے 6 بورڈ کو بنائی گئی ہے، اس میں نے دیکھا ہزارے کے کچھ ہمارے بھائی اس کمیٹی میں موجود ہیں. اگر آپ ہمارے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں تو اس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھیں. اگر نہیں کر سکتے تو خبردار اس کمیٹی میں بیٹھیں. آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا. اگر آپ نے کوئی اس غلط فیصلے کا اس کمیٹی میں ساتھ دیا، اس لیے آپ
بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کا بھی احتساب کرنا پڑے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں نے کہا کہ میں تمام ممبران اسمبلی پہ توقع رکھتا ہوں. ہم پہلے ہزارے وال ہیں، اس کے بعد ہم نظریات ہمارے اپنے اپنے ہیں، لیکن ہزارے وال کے حقوق کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میں آواز اٹھاؤں گا، میں آواز بلند کروں گا. آپ نے میری آواز میں آواز ملانی ہے. جماعت آپ کو نہیں نکالتی، اور اگر نکالتی بھی ہے تو ووٹ ہزارے والوں کے پاس ہے. یہ خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ ووٹ کی منتقلی آپ کو لے ڈوبے، اور یہ لے ڈوبے کی خدا کی کی بات ہے یار. 1990 کے بعد آبادی بڑھی ہے، آپ کو اور نئے ووٹ بنانے چاہیے. ایک طرف آپ تعلیمی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، آپ انرولمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس کمرے ہی نہیں ہیں، سکولوں میں کمرے ہی نہیں ہیں بچوں کو بٹھانے کے لیے. آپ انرولمنٹ کی بات کرتے ہیں، پہلے آپ بچے بٹھانے کے لیے جگہ کا بندوبست کریں. خیر وہ آپ جانے، آپ کے کام جانے، لیکن یہ جو ہمارا حق ہے، جو 1990 میں ہمیں ملا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے. یہ کان کھول کر سن لو. ہم نے اسمبلی کا گھیراؤ بھی اگر ہمیں کرنا پڑا تو ہم کریں گے. میں آپ کے آگے دوں گا. جس طرح ووٹ کی تیاری کے بعد میں آپ کے ساتھ تھا، پشاور میں بھی، ایبٹ آباد میں بھی، اسمبلی کے اندر بھی، آج بھی انشاءاللہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، ہماری بچیوں کا حق ہے. اس کو ہم کسی صورت میں چھیننے نہیں دیں گے انشاءاللہ. خدا کے لیے ہزارہ دشمنی ذہن سے نکال دو. جب پاکستان بنا تھا تو 99% ووٹ ہزارے والوں نے پاکستان کے حق میں استعمال کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کو پاکستان میں شامل کروایا تھا. یہ وہ ہزارے والے، ان کی پاکستانیت پر کسی کو شک ہے، شبہ ہے، تو وہ ذہن سے نکال دیں. اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ جب ہماری تلفی کی جائے، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، تو ہم تمام اختلافات بلا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے. اور مجھے امید ہے کہ حکومت تک ہماری یہ بات پہنچ رہی ہوگی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس سے معزز اجلاس کی وساطت سے کہ جو کمیٹی بورڈ کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا فل فور اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور ایز اٹ از یہ 6 بورڈ جو ہیں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر کا اگر مسئلہ پیدا ہوگا تو اس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی تحریک انصاف کی حکومت پہ عائد ہوگی. اور یہاں پہ اسپیکر صاحب آپ کے اوپر عائد ہوگی، آپ کے اوپر عائد ہوگی. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا پرامن احتجاج ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے سب کو باہر نکلنا ہوگا. شاید جب ہم احتجاج کریں تو اس طرح کے ٹینٹ بھی ہمیں دھوپ سے بچنے کے لیے نہ ملیں. ہمیں دھوپ کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں بارش میں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں دن کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، رات کو بھی ادھر بیٹھنا پڑے گا. کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے اپنے ظالمانہ فیصلے کو جو آپ پتہ نہیں اپنی کس آقا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے. یہاں پہ بیرونی فیصلے مسلط نہیں ہو سکتے. آپ ویسے ہی تہمتیں لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ ہمیں تو بیرونی سازش کے تحت نکال دیا گیا. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی آپ کو اندرونی
طاقت کے ذریعے نکال دیا جائے اور پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہ رہے. یہ کتنے لوگ یہاں پہ آئے اور کتنے چلے گئے. پاکستان کا نظام نہیں رکا, صوبے کا نظام نہیں رکا, ابھی نہیں روکے گا. اور اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کرو, یہ عارضی ہے. پتہ نہیں جس طرح زندگی عارضی ہے, ہم میں سے کتنے یہاں سے اٹھ سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں, نہیں نکل سکتے. اسی طرح یہ اقتدار بھی بہت عارضی ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. زندہ باد, زندہ باد. اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. آپ کی پچھلے 9 سالہ حکومت کی تاریخ ہے کہ آپ سوچتے بعد میں فیصلہ پہلے کر دیتے ہیں, اور اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں. احتساب کمیشن آپ نے بنایا اور اس میں کیا کیا ہوا. ایک دفعہ ترمیم ہوئی, دوسری دفعہ ہوئی, تیسری دفعہ ہوئی, چوتھی دفعہ جب اشکنجہ آپ کی گردن تک پہنچا تو آپ نے اس کو ختم کر دیا. آپ نے پولیس کا جو ایکٹ میں ترمیم کی, اپوزیشن نے آپ کو بہت سمجھایا, آپ نے نہیں مانا. آپ نے اس کو بھی واپس کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. آج بھی یہ یاد رکھو, منسٹر صاحب, ایجوکیشن کے منسٹر صاحب, دونوں وزراء صاحبان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نہ کرو, ان لوگوں کو تنگ نہ کرو. آپ نے تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا تھا, نعرہ لگایا تھا. کیا یہ تعلیمی ایمرجنسی ہے کہ آپ لوگوں سے جو حقوق آپ سے پہلے کے لوگوں کو ملے ہوئے, عوام کو ملے ہوئے, وہ آپ چھین رہے ہیں؟ 1990 میں اگر یہ ووٹ بنا تھا تو شوخیہ طور پر نہیں بنا تھا, یہ ملازمین کے لیے نہیں بنا تھا, یہ عوام کے حقوق کے لیے بنا تھا, طلباء اور طالبات کے حقوق کے لیے بنا تھا. ضرورت تھی اس کی. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ بھی میں اپنے میڈیا والے ساتھیوں سے گزارش کروں گا, اس بات یہ اس کا جو چیز سامنے لائی جا رہی ہے منفی پروپیگنڈا, کہ یہ ملازمین کا مسئلہ ہے, بورڈ کے ملازمین کا مسئلہ ہے. قطعاً یہ بات نہیں ہے. بورڈ کے ملازمین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہزارے کے بچے سے لے کر ہر بزرگ کا مسئلہ ہے, ہر ہزارے وال کا مسئلہ ہے. اس سے ہم پیچھے نہیں لگے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایکشن کمیٹی کا, بورڈ کی انتظامیہ کا, کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی. میں پرسوں آنا چاہتا تھا, کچھ مجبوری تھی, میں کہیں باہر تھا, نہیں آ سکا. آج آپ کے پروگرام میں شریک ہو کر مجھے بہت حوصلہ ملا ہے, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہم جو بات کہیں گے یہاں پہ اس پہ انشاءاللہ کھڑے بھی ہوں گے. اللہ کے کرم سے مجھے آپ آگے پائیں گے. میں جہاں بھی آپ مجھے آواز دیں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور آپ کوشش کریں, ان سب ممبران اسمبلی کو آپ دعوت دیں, میں دوں گا ان کو دعوت. جو آئے گا ہمارے ساتھ, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہزارے والوں کے ساتھ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کا اپنا ہزارہ ہے, ان کے اپنے ہزارے کے لوگوں نے انہیں منتخب کر کے بھیجا ہے. وہ ضرور ہزارے کے عوام کے حقوق کے لیے ہماری آواز سے آواز ملائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے امکنار کرے گا. یہ پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں, یہ طریقے بے انصاف والے پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. یہ اپنے فیصلے انہیں خود واپس لینے پڑتے ہیں, ہمیں اتنی تگدو کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. اب بھی انشاءاللہ یہ واپس لیں گے, ہم انہیں مجبور کریں گے کہ اپنے اس غلط فیصلے کو, ظالمانہ فیصلے کو, جس نے ہمارے بچوں اور بچیوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے, اس کو واپس لیں. نہ لیا گیا تو انشاءاللہ ہم دیوار بن کے ان کے آگے کھڑے ہوں گے. اللہ